اسلامک ویڈیوز، اصلاحی بیانات اور ڈیلی درس قرآن اور درس حدیث سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل حافظ آن لائن کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون آمنت بالله صدق الله العظيم۔ دوستو، سورۃ منافقون کی آیت نمبر 7 اور 8 کی تلاوت کی ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن مقدس پڑھنے، سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے ہی دوست احباب اس درس قرآن میں شریک ہیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہم سب کے لیے، خصوصاً ہمارے والدین کے لیے، ہمارے اساتذہ کے لیے اور حضور کی ساری امت کے لیے اس درس قرآن کو اللہ پاک بخشش کا ذریعہ بنائے۔ اللہ پاک نے آج کے درس کے اندر منافقین کی اس بات کا ذکر فرمایا جو انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فقراء، غریب صحابہ کے اس حالت کو دیکھتے ہوئے کہ یہ غریب ہیں، فقراء ہیں، ان کے پاس مال نہیں، تو ہمارے پاس مال ہے، اور اپنے دوست احباب سے کہنے لگے کہ ان کے اوپر خرچ نہیں کرنا، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہتے ہیں، اور یہ خود ہی بھوک سے تنگ آ کر یہ یہاں سے مدینے کو چھوڑ جائیں گے۔ تو اللہ پاک نے اس بات کے جواب کے اندر فرمایا آسمانوں اور زمین کے جو خزانے ہیں وہ اللہ کے پاس ہیں، کسی کے پاس نہیں۔ اللہ جس کو چاہے جتنے خزانے عطا فرمائے۔ تم کہتی ہو کہ یہ بھوک سے تنگ آ کر اس مدینے کو چھوڑ جائیں گے، کیا تم ان کے رازق ہو یا خدا ان کا رزاق ہے؟ وہ ان کو رزق دیتا ہے، تم رزق نہیں دیتے۔ تو اس بات کا ذکر فرمایا ہم الذین یقولون، یہی وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں لا تنفقو، نہ خرچ کرو، حتی لا تنفقو علی من عند رسول اللہ، نہ خرچ کرو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہیں، حتی ینفدو، یہاں تک کہ یہ منتشر ہو جائیں گے، وللہ خزائن السماوات، اور اللہ کے ہیں تمام خزائن، تمام خزانے آسمانوں کے اور زمین کے، ولکن المنافقین، لیکن منافق لا یفقہون، نہیں سمجھتے، یقولون لئن رجعنا، یقولون انہوں نے کہا، یہ کہنے لگے، لئن رجعنا، جب ہم لوٹیں گے، الی المدینۃ، مدینۃ وہ شہر مدینہ کی طرف، یعنی ہم جب لوٹ کر مدینہ میں جائیں گے، لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، ہم عزت والے ان ذلت والوں کو نکال دیں گے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، اللہ کس کس بات کا جواب دے رہا ہے؟ فرمایا تم کہتے ہو کہ ہم عزت والے ہیں اور ذلت والوں کو نکال دیں گے، جو میرے دین کے قریب ہیں، جو میرے محبوب کے قریب ہیں، وہی عزت والے ہیں۔ فرمایا اللہ پاک نے فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، اور ساری عزتیں اللہ کی ہیں، ساری عزتیں اللہ کی ہیں۔
وَلِرَسُولِهِ اور اس کے رسول کی ہیں، وَلِلْمُؤْمِنِينَ اور ایمان والوں کی ہیں، وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لیکن منافق جو ہیں لا یعلمون وہ نہیں جانتے کہ عزت کس میں ہے، کس میں ذلت ہے۔ تو میرے دوستو، نوجوانوں، بزرگوں، اللہ پاک کس کس بات کا جواب دے رہا ہے؟ تو یہ جو منافقین تھے، عبداللہ ابن ابی کی پوری جماعت تھی، تو انہوں نے جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ان صحابہ کو دیکھا، ظاہری بات ہے جو مہاجرین تھے یہاں مکے کو چھوڑ کے مدینے میں پہنچے، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے انصار کے ساتھ ان کو بھائی بھائی کا رشتہ بھی بنایا کہ تم ایک دوسرے کے بھائی ہو، ایک دوسرے کی تم نے مدد کرنی ہے۔ تو جو آدمی اپنے گھر کو چھوڑ جائے، وطن کو چھوڑ جائے، کاروبار کو چھوڑ دے، تو اس کے پاس تو کچھ ہی نہیں ہوتا ظاہری طور پہ، لیکن اللہ کی رحمتیں اس کے ساتھ ہیں، اللہ کا دین اس کے ساتھ ہے۔ دین کے لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ نے ہجرت کی، تو جن کے پاس دین ہے اللہ جواب دے رہا ہے کہ تم کہتی ہو کہ ہمارے پاس مال ہے، دولت ہے۔ آج بھی جو امیر لوگ ہیں، دولت مند ہیں، ان کے یہی نخرے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ان غریبوں کے اوپر مدارس پر یہ جو طلباء پڑھتے ہیں، مساجد ہیں اور یہ اچھے کام ہیں، ان کے اوپر اگر ہم ہاتھوں کو روک دیں تو یہ تو بھوکے مر جائیں گے۔ نہیں میرے بھائیو، یہ ان کا گھمنڈ ہے، اور اللہ ان کو غیبوں سے دیتا ہے، ان کے خزانے، ان کی خوراک اللہ خود ہی رزاق ہے، وہ رزق دینے والا ہے، اس نے جس کو پیدا کیا ہے سب کو رزق اسی رب نے دینا ہے۔ تو یہ منافقین کہنے لگے ہم الذین یقولون، ایک سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام تھے جن کا نام جہجہ، اور یہ اور دوسرے جو عبداللہ ابن ابی تھے ان کے حلیف تھے، ان کا ایک شخص تھا سنان، ایک چشمے پانی کے اوپر آئے پانی لینے کے لیے، تو یہ آپس میں لڑ پڑے، تو پھر اس نے انصار کو پکارا کہ آؤ میری مدد کے لیے، تو جو سیدنا فاروق اعظم کے غلام تھے انہوں نے مہاجرین کو پکارا کہ آؤ ہماری مدد کے لیے، تو یہ مہاجر انصار قریب تھا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ان کی لڑائیاں اس طرح ہوتی جس طرح زمانہ جاہلیت کے اندر تھی، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام فوری طور پہ وہاں تشریف لائے۔ آپ نے فرمایا کہ تم نے وہی زمانہ جاہلیت والی بات کی ہے؟ تو فرمایا کہ تم نے ایسا نہیں کرنا۔ تو جس وقت اس سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام نے اس پانی لینے کے لیے، تو اس منافقین کو یہ بات بڑی مشکل اوکھی اور سخت پہنچی کہ یہ ہمارے سامنے آ گئے، یہ جو غلام ہیں ہمارے مقابلے کے اندر کھڑے ہیں پانی لینے کے لیے۔ تو اس نے اپنے ان انصار کو پکارا، انصار مدینے کے رہنے والے تھے، ان کے دوست بھی تھے، رشتہ دار بھی تھے، تو کہنے لگے کہ تم نے انصار ان کے اوپر اپنے خزانے کھولے ہیں، آج دیکھیں یہ ہمارے ساتھ سلوک کیسا کر رہے ہیں، ہمارے مقابلے کے اندر سامنے کھڑے ہیں، تو اللہ ان کے اوپر خزانے تم نے مال دینا بند کرنا ہے، ان کو نہ خوراک دینا، ان کی مدد کریں، اور یہ بھوک کے مارے یہاں مدینے کو چھوڑ جائیں گے۔ تو اللہ پاک نے اس کے جواب کے اندر فرمایا کہ تم یہ کہتے ہو کہ حضور کے صحابہ کہ معاذ اللہ اس مال کے بھوکے ہیں، انہوں نے تو کئی دنوں تک فاقے کاٹے ہیں، تو پھر اللہ کے نبی ان کے پاس ہے، سارے خزانے تو اللہ نے حضور کو عطا کیے ہیں، خزانوں کی چابیاں اللہ پاک نے حضور کو عطا کی ہیں، اور تم کہتے ہو کہ ہاں کہ یہ بھوک کے مارے یہاں سے چلے جائیں گے۔ ہم الذین یقولون لا تنفقوا، فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں لا تنفقوا، نہ خرچ کرو، الا من عند رسول اللہ، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہیں ان کے اوپر تم نے خرچ نہیں کرنا، حتیٰ ینفدوا، یہ کہنے لگے یہاں تک یہ منتشر ہو جائیں گے، اس مدینے کو چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ آج بھی کوئی بے آسرا بے سہارا آدمی مدینے میں جائے تو اللہ ان کو وہاں بھی رزق ایسا عطا کرتا ہے جو پوری دنیا کے اندر کسی کو رزق عطا نہیں کرتا۔ ہم جب دوسری مرتبہ عمرے کے لیے مدینہ اور مکہ میں حاضری کا موقع اللہ پاک نے عطا کیے تو عصر کا ٹائم تھا، وہاں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک نام ہے قاسم،
یہ سارے خزانے اللہ پاک نے حضور کو عطا کیے ہیں، قاسم تقسیم کرنے والا۔ ہم عصر کے وقت مسجد نبوی کے اندر پہنچے نماز ادا کرنے کے لیے، تو نماز پڑھی تو میزبانی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا کی، اور وہاں وہ دسترخوان لگا ہوا تھا، اور وہاں کھجوریں، وہاں دہی، وہاں بہترین پھل۔ اور عصر کے بعد میں نے اپنے بھائی عرفان میرے ساتھ تھے، میں نے کہا عرفان یہ اللہ پاک نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو میزبانی کا شرف عطا کیا ہے، اور ہم مہمان بن کے آئے تو اللہ نے ہماری میزبانی پہلے ہی اللہ پاک نے عطا کی ہے۔ میرے بھائیوں، وہاں جو جاتا ہے وہ خالی تو کبھی نہیں آتا، وہ کبھی نہیں آتا خالی۔ اور جو کسی اپنے دوست کے پاس جائے تو وہ میزبان ہوتا ہے، وہ مہمان بن کے اس کے پاس گیا تو کتنے اس کے لیے وہ کھانے تیار کیے جاتے ہیں، میزبانی کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے پوری کائنات کا میزبان بنا کے بھیجا ہے۔ ہم یہاں رہیں، دنیا کے اندر کسی کونے میں رہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ہاتھ پھیلائیں، مانگیں، خزانے اللہ پاک حضور کے وسیلے سے ہمیں عطا کر رہا ہے۔ وہاں بھی حضور کے وسیلے سے ملتا ہے، دنیا کے اندر کسی چپے کے اندر بھی ہیں تو حضور کے وسیلے سے ملتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ پاک نے اس کے جواب کے اندر فرمایا وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ تم نے کہا کہ یہ خزانے ان کو یہ عقل، منافقین کی عقل ماری جاتی ہے کہ جس وقت ہم دنیا میں ہیں تو ہماری حالت کیا تھی، یہ تو سب کچھ اسی رب نے دیے ہیں۔ تو فرمایا وَلِلَّهِ خزائن، یہ جمع ہے خزائن کی۔ فرمایا کہ یہ اللہ پاک نے، تم تو یہ بات کہی، یہ سارے خزانے اس دنیا کے اندر، آسمانوں کے اندر، تم تو یہاں یہ آسمانوں سے بارش نہ آئے تو زمین تمہیں کچھ دینے کے لیے تیار ہے، اور تمہیں پھل ملیں گے، وہاں سے یہاں سے یہ نہریں، پانی چلے گا۔ تو فرمایا وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، فرمایا سارے خزانے اس اللہ کے ہیں جو آسمانوں کے اندر بھی ہیں، زمین کے اندر بھی ہیں۔ اے منافقین، تم یہ سمجھتے ہو کہ یہاں کے مال ہمارے پاس ہے، اگر ہم نے ان کو نہ دیا تو یہ بھوکے مر جائیں گے۔ نہیں، تم ذمہ دار نہیں، میں ذمہ دار ہوں، جو رب میں نے ان کو پیدا کیا ہے میں ان کا ذمہ دار ہوں، رزق میں نے ان کو دینا ہے۔ فرمایا وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ، لیکن منافق نہیں سمجھتے کہ ہاں کہ اس خزانے ہمارے پاس ہیں، ان کے پاس کیوں چلے گئے۔ تو پھر یہ مہاجر، حضور کے صحابی ابو بکر صدیق مہاجر بن کے مدینے میں گئے، سیدنا فاروق اعظم مہاجر بن کے مدینے میں گئے، سیدنا عثمان غنی مہاجر بن کے مدینے میں گئے، تو پھر سیدنا حضرت علی شیر خدا مہاجر بن کے مدینے میں گئے۔ تو پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ سیدنا صدیق اکبر امیر المؤمنین بن کے بیٹھے، اور پھر ایک وقت ایسا بھی آیا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، ایک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحابیہ، یہ جس وقت امیر المؤمنین تھے، راستے پہ جانے لگے تو فرمایا انہیں روک لیا، امیر ہے وقت کے بادشاہ ہے، تو روک لیا، فرمایا میری بات سنو۔ جس وقت سیدنا فاروق اعظم ٹھہرے، فرمایا تمہیں وہ وقت یاد ہے کہ لوگ تمہیں عمیر کہتے تھے، تمہیں اونٹ چرانا نہیں آتے تھے، آج تم مسلمانوں کے امیر بن کے بیٹھے ہو، اس وقت کو یاد کرو، آج کے وقت کو یاد کرو۔ تو میرے بھائیو، اللہ نے ان کو، یہ تو وہ لوگ کہتے تھے کہ ان کو یہاں سے نکالیں اور کھانے کے لیے کچھ نہ دیں، تو پھر یہ اللہ پاک نے ان کو وہ عزت، وہ شان عطا کی کہ ان ملکوں کے بادشاہ بن گئے، امیر بن گئے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا منافق نہیں سمجھتے، منافق کہتے ہیں ہاں یہ جو سب کچھ تھا ہمارے پاس تھا، ان کے پاس کچھ نہیں۔ تو فرمایا ساری عزتیں بھی اللہ کے پاس ہیں، سارے خزانے بھی اللہ کے پاس ہیں۔ پھر انہوں نے یہ بات کی آیت نمبر 8 کے اندر، یقولون، کہنے لگے لَئِن رَجَعْنَا، اگر ہم لوٹے، کہاں؟ اچھا، یہ بات ایک عبداللہ ابن ابی نے کہی، یہ جمع کا صیغہ ہے، وحد کا صیغہ نہیں۔ تو فرمایا جو اس کے ساتھ تھے، جو اس کا دھرم بھرتے تھے، جو اس کے ساتھی بن جاتے تھے، جو ان کی باتوں کی حمایت کرتے تھے، تو اللہ پاک نے ان کو بھی اس کے اندر شامل کیا ہے۔ میرے بھائیوں، اگر کوئی آدمی غلط بات کہہ رہا ہے تو آپ ان کا بھرم نہ بھریں،
لیکن حقیقت میں اگر ان کے ساتھ کھڑیں گے تو اللہ انہی کے ساتھ شمار فرمائے گا۔ تو فرمایا یہ کہنے لگے لَإِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ، اگر ہم لوٹ کر گئے واپس مدینے میں تو فرمایا کیا کہنے لگے، لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، ہم عزت والے ہیں نکال دیں گے عزت والے مِنْهَا الْأَذَلَّ، اور جو ذلت والے ہیں ان کو نکال دیں گے۔ کن کو کہا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو معاذ اللہ، اور حضور کے صحابہ کو جو آپ کے ساتھ ہیں، کہ ہم عزت والے ہیں۔ ان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ اللہ پاک نے پوری کائنات کو حضور کے لیے تو سجایا ہے۔ پوری کائنات کو اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر میں اپنے محبوب کو نہ پیدا کرتا، دنیا میں نہ بھیجتا، تو میں تو اپنے آپ کو رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا۔ یہ منافق جانتی ہیں کہ ہم عزت والے ہیں، ہم شان والے ہیں، ساری عزتیں ہمارے پاس ہیں۔ نہیں، بلکہ زمانے کے ذلیل وہ لوگ تھے جو منافقین تھے، اور آج بھی منافقین تا قیامت کے لیے دوستوں کی عزت والے وہ کہاں ہو سکتے ہیں؟ وہ ذلیل خوار ہوں گے، اس دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر بھی منافق کی عزت نہیں ہوتی۔ تو اللہ پاک نے فرمایا تم نے یہ بکواس کی کہ ہم عزت والے ہیں اور ذلت والوں کو نکال دیں گے، اور تمہارا رب بتائے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، ساری عزتیں اس اللہ کے پاس ہیں، ساری عزتیں اللہ کی ہیں۔ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ جس کو چاہے ذلیل کر کے رکھ دے اور جس کو چاہے اللہ پاک عزت عطا کر دے۔ تو فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، ساری عزتیں اللہ کے لیے ہیں، وَلِرَسُولِهِ، اور اس کے رسول کے لیے ہیں، اللہ کے رسولوں کے لیے ہیں، وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والوں کے لیے ہیں۔ اللہ نے عزتیں بنائی بھی اپنے لیے، اپنے رسولوں کے لیے، اور اپنے ایمان والے بندوں کے لیے جو اللہ کے نبیوں کے اوپر ایمان لے آئے، ان کی عزتیں ہیں۔ یہاں دنیا کے اندر بھی ان کی عزتیں ہیں جو دین کے ساتھ ہے۔ غربت کو نہ دیکھیں، لباس کو نہ دیکھیں، اس کو دیکھیں جو دین کے قریب ہے، وہ عزت والا ہے۔ تو فرمایا وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن منافق نہیں سمجھتا۔ منافق کہتا ہے نہیں یہاں دنیا کا مال دولت مل جائے۔ آج میرے بھائیو دنیا کے اندر جو ملک ہیں اور زیادہ خزانے ان دولت ان ملکوں کے پاس ہے، اور جو اسلام سے دور ہیں، تو فرمایا کافر کے لیے جنت یہ دنیا ہے، اور ایمان والوں کے لیے جنت وہ آخرت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک شخص نے پوری دنیا کے اندر، دنیاوی زندگی کے اندر، اس نے فاقوں سے اپنی زندگی گزاری، ایک وقت کا تھا دوسرے وقت کا نہیں تھا۔ تو فرمایا قیامت کے دن اللہ پاک فرمائے گا اس کو جنت کے دروازے پہ لے جاؤ، اور اس کے بعد اس سے پوچھو کہ تمہیں کوئی مشکل آئی، کوئی تنگیاں آئیں؟ تو فرمایا جب اسے جنت کے دروازے پہ لایا جائے گا، وہ ساری تنگیاں، ساری تکلیفیں بھول جائے گا، کہے گا کہ جب جنت کا نظارہ دیکھے گا اور کہے گا میری تکلیفیں مجھے یاد ہی نہیں، اور مجھے تو میری زندگی تو بڑی سکون کے ساتھ گزری ہے، عزت کے ساتھ گزری ہے۔ فرمایا جس شخص نے یہاں دنیا کے اندر اور اس سے ایک کانٹا بھی نہیں چبھا، فرمایا اسے لایا جائے گا، فرمایا اس کو جہنم کے دروازے کے سامنے لے جاؤ۔ تو جس وقت جہنم کے دروازے کے سامنے لایا جائے گا اور اللہ کے فرشتے پوچھیں گے بتا کہ تو نے سکون کے ساتھ اور آرام اور عیش و عشرت کے ساتھ زندگی گزاری ہے، وہ کہے گا کہ مجھے تو یاد ہی نہیں، ساری تکلیفوں کے اندر میں زندگی گزار کے آیا ہوں، ابھی جہنم کا دروازہ دیکھا ہے، جہنم کے اندر پہنچا نہیں۔ تو میرے بھائیوں، جس نے دین کو اختیار کیا ہے، قرآن کو اپنا ساتھی بنایا ہے، قرآن کے احکام کے مطابق عمل کیے ہیں، حضور کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق اپنی زندگی گزاری ہے، اگر پھٹے پرانے کپڑوں کے اندر بھی گزار گیا تو ان کے نام آج بھی زندہ ہیں۔ سیدنا حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ، ایک وقت وہ تھا کہ وہ غلام تھے امیہ کے، ایک وقت وہ تھا کہ کعبے کی چھت کے اوپر کھڑے ہیں، اور ایک وقت وہ ہوگا کہ جس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بلال میرے آگے ہوگا جنت کے اندر، پہلے بلال جائے گا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کے بعد جائیں گے۔ فرمایا کیوں؟ کہ بلال کے ہاتھ کے اندر میری سواری کی وہ رسی ہوگی، اور یہ غلام بن کے جا رہا ہوگا، اور میں اس کا آقا بن کے جنت کے اندر جا رہا ہوں گا۔ تو میرے بھائیوں، ساری عزتیں
اس دین کے اندر ہیں، نہ سمجھے کہ ہاں کہ یہ دولت ہے، یہ امیری ہے، یہ مال ہے، کسی کا حق نہیں کھانا، کسی کو ستانا نہیں، کسی کو پریشان نہیں کرنا۔ اور دوسری بات کہ دل کو صاف کرنا ہے، دل کے اندر جو منافقت ہے اس کا جو بیج ہے اس کو نکال کے دور پھینکنا ہے اور کہنا ہے کہ میں اس چیز کو تو اپنے دل کے اندر کبھی نہیں آنے دوں گا۔ اور جس کا ذکر اللہ پاک اس قرآن سورت منافقون کے اندر ان عیبوں کا بیان کر رہا ہے کہ ان کے اندر فلاں فلاں عیب تھے۔ میرے بھائیوں، ہر آدمی جج ہے، سمجھتا ہے، اگر کسی کے اندر ایسی کوئی باتیں ہیں تو اپنے دل سے نکال کے دور پھینکیں، اللہ کی بارگاہ میں اپنا تعلق اسی طرح جوڑیں جس طرح اللہ چاہتا ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔